فسألوہ یا اللہ اپنی مہربانی فرمائے. صحابہ کرام جب بھی کوئی دل کی حالت پیش آتی تو اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا دل کا حال بیان کرتے آگنا. اور یہ سنت چلی آ رہی ہے. بمخصوص حدیث میں بھی آتا ہے فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِي سُؤَالٌ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِي سُؤَالٌ. نہ واقف آدمی کی شفا پوچھنے کے اندر ہے. یہ ہماری کتاب ہے, یہ احوال السالکین ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ احوال السالکین الحمدللہ. یہ ہے تقریباً کوئی 700 صفحے کی کتاب ہے. تقریباً کتنے صفحے ہیں اس کے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ 675 صفحے کی کتاب ہے. اللہ قبول فرمائے. یہ سوال جواب کی مجلس یہ جمعے کے بعد الحمدللہ آپ چلے جاتے ہیں لیکن بہت سے حضرات بیٹھ جاتے ہیں الحمدللہ. چلو اللہ اپنی پھر الحمدللہ پھر مسافر کے بعد پھر الحمدللہ سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے. آج کل دن چھوٹے ہیں, کبھی عصر سے پہلے ورنہ پھر عصر کے بعد مغرب تک سوال جواب. یہ مجلس بھی تقریباً کوئی 25 سال سے جاری ہے. یہاں کی جو مجلس ہے یہ وہ جو منگل کی مجلس وہ تقریباً 25 سال ہو گئے. اس کو بھی تقریباً ہو گئے ہیں میں خیال وقت اس کو بھی ہو گیا الحمدللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اس میں حضرات پوچھ لیتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. مجھے ان کتابوں سے ایک آنے کی غرض نہیں. کئی کتابیں چھپی ہوئی ہیں, مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی ایک آنا بھی ان کا اپنی جیب میں ڈالا ہوں. نہیں بس الحمدللہ بس یہ ہے. کتب خانے والے حراؤن سے بھی کہہ رکھا ہے کہ بھائی آپ کوئی اپنا کوئی ضروری خرچہ نکال کر کوشش کریں کہ بس مناسب ہے دام پر وہی چھاپتے ہیں وہی پھر اپنا کرتے رہتے ہیں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اگر آپ اللہ تعالیٰ میں جب یہ چھپی میں مکہ مکرمہ میں تھا وہاں پر میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں عمرہ کر آیا تو تھکا ہوا تھا, آرام کیا تو خواب میں فوراً حالانکہ چند لمحے کا ہی خواب تھا پھر اپنے حضرت کی زیارت ہوئی تو دیکھا یہ کتاب میں نے حضرت کی خدمت میں پیش کی. خواب میں حضرت کی حضرت یہ آپ کے مجلس کے بلکہ یہ آپ کی مجلس کا ہی فیض ہے الحمدللہ. تو پھر حضرت نے کتاب لی اور بس یوں مطالعہ کرنا شروع کر دیا, دیکھنا شروع کر دیا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ گھر میں پڑھ لیا کرے, فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ میں جتنا ہوتا ہے چھپواتا ہوں, پہلے چھپائی فی سبیل اللہ تقسیم کی الحمدللہ. بھائی چلو کچھ آپ بھی اگر خرید لیں گے تو چلو بھائی آپ کو ثواب ملے گا الحمدللہ. چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. رشوت ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب یہاں ایک حال مطالعہ کرتا ہوں, بہت نیند آتی ہے, درمیان میں سو جاتا ہوں, کچھ سمجھ نہیں آتی. اب یہ سوال ہے, یہ حال پیش کیا ہے. کیا کہیں ایک صاحب نے رکھیا غیبت اور جھوٹ مجھ سے چھوٹ نہیں رہے. فرمایا ذرا ہمت سے کام لیں, بولنے سے پہلے سوچنے کی مشق کریں کہ میں کیا بول رہا ہوں. دیکھو غیبت کرنے سے کسی اور کا کیا نقصان ہوگا, اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. کہتے ہیں جس کی آدمی غیبت کرتا ہے, غیبت کرنے کی وجہ سے اپنی نیکیاں ان کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کی, حضرت نے ان کو ہدیہ میں اشرفیہ بھیجی. ان سے پوچھا حضرت سے پوچھا کہ آپ نے اشرفیہ کیوں بھیجی ہے؟ فرمایا آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے, میری غیبت کر کے آپ نے اپنی نیکیاں میری جھولی میں ڈال دی. فرمایا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو میں نے کہا کہ میں بھی ان کے احسان کا کچھ نہ کچھ شکریہ ادا کر دوں, اس لیے آپ کو ہدیہ میں اشرفیہ بھیجی. یہ بڑے حضرات تھے, بڑی ہستی ہے الحمدللہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اگر غیبت کرتا تو اپنی والدہ کی غیبت کرتا تاکہ میری نیکیاں والدہ کی جھولی میں جائیں, لیکن غیبت کرنا جائز نہیں, اس لیے کسی غیبت کرنا ٹھیک نہیں.
اللہ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، تعلیم بھی کروائے، فائدہ ہوگا اسے انشاء امید۔ کوئی خیر کا کلمہ کسی بہت سے ساتھی کہنے لگے ہم اس کتاب کی تعلیم بھی کرواتے ہیں اور بھی فضائل اعمال کی تعلیم ہے، خیر کی باتیں ہیں جتنی بھی ہو، ہم تو طالب علم ہیں اور بھی اپنے بزرگوں کی نیک باتیں سنتے سناتے رہا کریں۔ بعد ہمارے بھائی جمعہ پڑھ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جمعے کی ہم باتیں اپنے بھائیوں کو سناتے رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے چلو خیر کی بات پہنچ جائے گا۔ خیر کی بات یہ ہماری نہیں، یہ سب اوپر کی ہے، بس ہماری تو ہمارا کیا ہے، یہ زبان بھی اللہ کی ہے، یہ کان بھی انہی کے ہیں جن سے ہم سن رہے ہیں، یہ کان بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہاں کتنے آپ کو بھائی ملیں گے کان موجود ہیں سن نہیں سکتے، ہاں یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ نیک مجالس میں اٹھتے بیٹھتے رہا کریں۔ یہ ساری چیزیں گھر بیٹھ کر نہیں ملتی، قدموں میں ملتی ہیں، ہم کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔